خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سسر رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت کے قافلے کے امیر ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ اول ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی، فعلی اور عملی اظہار سے بھی ثابت ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیماری کے ایام میں یہ حکم ارشاد فرمانا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او فلیصلی للناس، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اصل جو امامت ہے یا خلافت ہے یا مقتدی، پیشوا، رہبر، رہنما ہونا یا قائد ہونا یا لیڈر ہونا ہے، وہ تو نماز کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے، چونکہ الامام ضامن، یعنی مقتدیوں کی نمازیں امام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے منصب پر فائز کرنا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لسان نبوت سے یہ اظہار کرنا، اس سے بڑی اور اس سے روشن اور اس سے بین اور اس سے واضح اور اس سے قطعی اور حتمی اور یقینی دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ یا طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی اور آپ صحابہ کے کندھوں کے سہارے آپ چل کر مسجد نبوی کی طرف آئے، صحابہ کو احساس ہوا تو صحابہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے انہیں جمع رہنے کا، یعنی صدیق اکبر کی اقتداء میں رہنے کا اشارہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پیچھے ہوتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ سکتہ طاری ہو جانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تلوار لے کر آپ کا یہ کہنا کہ جو کہے گا کہ آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا جمع ہو جانا، لیکن کوئی سٹیپ اور ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آمد کا انتظار ہے۔ آپ آئے اور آپ نے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی۔ صحابہ فرماتے ہیں یوں لگا جیسے ان آیات کا نزول ابھی ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا دنیا سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ موت تو دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، لیکن من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ کاؤنٹر کرنے والا سوال تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر ان کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو صحابہ کو ایک اطمینان، سکینہ یا شرح صدر یا سیٹسفیکشن جو ہم کہتے ہیں، کہ انہیں یقین سا ہو چلا کہ بھائی آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی جو کنونسنگ کا کام تھا وہ کیا، اور صحابہ کو ان کی بات پر اطمینان بھی ہوا۔ پھر غسل کے بارے میں صدیق اکبر سے رائے لینا، پھر جنازے کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرنا، کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ انبیاء کی جہاں روح قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ان کے جنازہ کچھ صحابہ آ کر پڑھتے رہیں اور نکلتے رہیں، اس طرح سب نے انفرادی طور پہ جنازے کی نماز پڑھی۔
اور پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر سب کا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ حضرات تدفین اور تجہیز کی مصروفیت اور مشغولیت کے باعث اگر اس وقت پر بیعت نہیں کرتے تو بعد میں ان کی بیعت بھی دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ان تمام امور میں صحابہ کی نظریں جس شخصیت پر جمی رہی اور جس شخصیت کی جو ہے وہ رائے پر اعتبار اور اس پر عمل ہوتا رہا، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر گواہ ہیں۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور پھر وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، کہ وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق بھی جس نے اس کی تصدیق کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی قرآن میں صاحب کا لفظ یا صحابی کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ غار میں ان کے ساتھ دوسرے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول کے بعد ہر موقع پر وہ دوسرے تھے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ صحابہ میں وہ پہلے نمبر پر تھے۔ آپ اسلام لانے میں دیکھ لیجئے، آپ ہجرت کرنے میں دیکھ لیجئے، آپ غار ثور میں رفاقت کو دیکھ لیجئے، آپ النظر الیک اور انفق مالی علیک اور اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اس اعتبار سے دیکھ لیجئے، اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے بڑا خطبہ دینے کو دیکھ لیجئے، اور پھر آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا اور آپ کے ممبر پر جلوہ افروز ہونا، اور تمام صحابہ کا آپ کے ہاتھ پر بیعت اور اتفاق کر لینا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ فاقتدوا، اقتداء کرو میرے بعد ان دو کی، ابو بکر و عمر؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے اور کھڑکی کے؟ یہ بھی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر آپ کے ساتھ روزے میں موجود ہے، اور میدان محشر میں آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ خود رب العالمین دیں گے، اور جنت کے ہر دروازے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ندا لگائی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے پہلے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنانے والے تھے، اور اپنا پورا مال راہ خدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے والے تھے۔ تو ان تمام فضائل کا اگر احاطہ کیا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو صحابہ کے امام ہیں، اور صحابہ اکرام کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہوتا ہے، تو پھر جو خود صحابہ کا امام ہو اس کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com